پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ایک طرف حکومتی جماعت اور اس کی کمیٹی چودھری برادران کو منانے کی کوشش کر رہی ہے. خبریں یہ ہیں کہ چودھری برادران کی طرف سے حکومت سے وزارت اعلیٰ مانگ لی گئی ہے اور جواب میں مشروط آمادگی بھی ظاہر کر دی گئی ہے بشرط یہ کہ اگر کاف لیگ پی ٹی اے میں ضم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جواب جو ہے وہ کاف لیگ کی طرف سے آنا باقی ہے اور یہ جواب مون صلاحی جب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے بنی گالہ میں تو اس میں آئے گا. ایک طرف تو یہ سب ہو رہا ہے, حکومت یہ سب کوششیں کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف شیخ رشید جو ہیں انہوں نے کاف لیگ کو بلیک میلر قرار دے دیا اور اس پر آج کافی ہنگامہ برپا ہوا ہے. کاف لیگ نے اس کو بہت برا مانا ہے, اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. مون صلاحی نے بھی اس پر ٹویٹ کی ہے, کامل علی آغا بھی ٹیلی ویژن پر آ کر سخت الفاظ استعمال کرتے رہے. تو ایک طرف حکومتی کوششیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سخت بیان دے رہے ہیں. تو پالیسی کیا ہے حکومت کی؟ دوسرا, جہانگیر ترین اور علیم خان کی راہیں جدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دونوں نے اپنے سیاسی جو مقاصد ہیں یا راستے ہیں وہ الگ الگ کر لیے ہیں اور جہانگیر ترین کے اب امکانات پیدا ہو رہے ہیں سورسز کے مطابق کہ وہ واپس آ جائیں, تحریک انصاف میں صلح ہو جائے. اور دوسری طرف علیم خان جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے سورسز کے مطابق لندن میں, لیکن اس کی تردید کر دی ہے خود علیم خان نے. لیکن دوسری طرف جو پی ایم این این کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے, بلکہ اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے کچھ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اس میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پہ بھی اب غور ہو رہا ہے. یہ اگر ہوتا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہوگی. اور پھر شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی واپسی کو, ان کے گروپ کو اس پر کچھ نالاں سے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جہانگیر ترین کی جو گروپ ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر جہانگیر ترین واپسی کی راہ لیتے ہیں حکومت کی طرف تو اس حکومت کے اندر جو ایک گروپ ہے جو ان کا مخالف ہے اس کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم رکھیں گے. میرے ساتھ امجد علی خان نیازی صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, جے یو آئی کے رہنما. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. اور اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا, کوشش کریں گے نون لیگ کا موقف بھی پروگرام میں شامل کریں. سب سے پہلے تو شیخ رشید صاحب نے جو بلیک میلر قرار دے دیا کہ 5 سیٹیں ہیں اور ان 5 سیٹوں والی پارٹی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ مانگ رہی ہے, اس پر شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سن لیجئے. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح, باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں 5 ووٹیں ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح. عمران خان نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں, واقعی خطرناک ہے. دوسری طرف مون صلاحی کا اس پر جو فوری طور پر ٹویٹ سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ وہ شیخ رشید بات کریں زمانہ طالب علم میں ہمارے بزرگوں سے پیسے لیا کرتے تھے اور پیسے لے کر اپنے روزمرہ کے معاملات چلایا کرتے تھے. یہ ان کا رد عمل سامنے آیا. پھر کامل علی آغا ٹیلی ویژن پر آ گئے, انہوں نے کہا کہ معذرت کریں, معافی مانگیں اور جو ہے وہ آپ نے غلط بات کی ہے. اب میں امجد نیازی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں, شیخ رشید صاحب نے ٹھیک کہا کہ 5 سیٹیں ہیں اور بلیک میل کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے, وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں, صحیح کہا شیخ رشید نے غلط کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی جان, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہ نہ میں غلط یا صحیح کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اپنے اتحادیوں پہ چاہے کوئی ایک ممبر بھی ہے تو ہمارے لیے وہ آنریبل ممبران اسمبلی ہیں, ہمارے لیے محترم ہیں, تو اس میں نہیں پڑتا. باقی عمران خان صاحب پہ سب کا یقین ہے, چاہے وہ کسی بھی گروپ سے تعلق ہے, پارلیمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک ہے یہ ناکام ہوگی. ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے, دیکھیں کانسٹیٹیوشنل ہر پارٹی کا رائٹ ہے, اپوزیشن کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنا یہ قانونی طریقہ اختیار کریں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ایسی تحریک جس کو لیڈ کر رہی ہے اپوزیشن, لیکن کس بات پہ کہ ہم نے خرید و فروخت کرنی ہے, ہم نے دوبارہ چھانگا مانگا کی پولیٹکس زندہ کرنی ہے, ہم نے 90 کی دہائی کو زندہ کرنا ہے. یہ جو ہے وہ کسی طرح کے بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. باقی تحریکیں آتی بھی ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, ہونی چاہیے, یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ تھا اور ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ایجنڈا بڑا
کہ واضح ہے کہ پاکستان ایک پراسپر پاکستان ہو، پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھنے والا پاکستان ہو، پاکستان اپنی اکانومی پیروں پہ کھڑی کرے، یہ پاکستان ہو، اور پاکستان کے لوگ کسی کے غلام نہ ہوں۔ لیکن آپ ان تمام لوگوں صحیح ہے، چلیں امجد صاحب، یہ سب کچھ تبھی ہو سکے گا جب حکومت سروائیو کرے گی، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی، تبھی آپ یہ خواب دیکھیں گے کہ پاکستان کو آپ نے ایک عظیم ریاست بنانا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ ایک خوددار ریاست بنانا ہے، جس کی عمران خان صاحب آج کل جلسوں میں بات کریں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، جو آپ نے خرید و فروخت کا ذکر کیا نیائی صاحب، آپ کو پتا ہے کن لوگوں کو آفر کی گئی ہے، کون بک رہا ہے کون نہیں بک رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے تو جلسے میں کہا، اور ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جا کر وہ پیسے اگر آپ کو آفر کر رہے ہیں تو لے لیں، لوگ آ کے مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے آفر کیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، نام کیوں نہیں سامنے رکھتے کہ کن کو آفر ہوئی ہے، کون ابھی تک آپ اعتماد، کن پر اعتماد ہے اور کن پر ڈر ہے؟ دیکھیں، ہمیں نہ ڈر نہیں ہے بالکل، اور بالکل ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے کن دوستوں کو انہوں نے ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ کیا ان دوستوں کا تعلق کراچی سے ہے؟ نہیں، مختلف ایریا سے ہے، میں یہ نہیں کہتا، مختلف ایریا سے ہے، یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جتنے بھی آپ پیغامات دیکھیں نا، یہ بذات خود مان رہے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو یا فائنینس بل ہو، اس پہ ہر پارٹی کا جو ممبر ہے وہ پابند ہے، بٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کیا ہوا، ہم جیسے تیسے ان کو توڑیں گے، ان میں جو ہے وہ پریشر گروپ بنائیں۔ یہی وہ ڈیبیٹ ہے جس کے لیے میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کو زحمت دی ہے پروگرام میں۔ میں اس پر آتا ہوں نئے صاحب، یہ جو 63 والا معاملہ ہے اور یہ طریقہ کار کیا ہے، میں اس پر آتا ہوں، لیکن پہلے جو شیخ رشید صاحب نے آج بات کی ہے اس پر میں اولیاء صاحب کی رائے لے لوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب نے صحیح کہا؟ دیکھیں، شیخ رشید صاحب نے، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں صحیح کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے۔ منظور بھٹو کی گورنمنٹ کیسے بنی تھی، اس کے بعد نقی کی گورنمنٹ کیسے بنی تھی، خود شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک ممبر پارٹی ہیں لیکن وزارت لی ہوئی ہے انہوں نے، جو کہ بہت اہم بات ہے۔ ایک ممبر جو ہے وہ کیا بلیک میل کر کے لی انہوں نے؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ پالیٹکس ہوتی ہے۔ اور سب سے بات یہ ہے کہ ایک تو شیخ رشید صاحب نے بات کی، اوپر سے مونس لائی نے اور اس سے زیادہ غلط بات کی۔ یعنی چودھری ظہور اللہ صاحب کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ چودھری ظہور اللہ صاحب آج زندہ ہوتے تو مونس کے منہ پہ تھپڑ ضرور مارتے کہ آپ نے حرکت کیا کی۔ مطلب آپ دیکھیں، ایک طالب علمی کے زمانے میں نام گن سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے جماعت اسلامی سے، ان کے ویلفیئر ونگ سے، باقی جگہوں سے وظیفہ لیا۔ اگر کوئی شخص لیتا ہے اپنی غربت کی وجہ سے، تو آپ کو آپ کے والد، آپ کے دادا جو تھے اور دادا کے بھائی، وہ بڑے کمال آدمی تھے۔ ان کا سیٹ اشرف ہوتا تھا، گجرات شہر میں ہزاروں لوگوں وظیفے لیا کرتے تھے۔ کل کو بڑا آدمی بن جائے تو کیا وہ تمہارے سامنے غلام بن گیا ہوا کہ تم باتیں کرتے پھرتے ہو اس کے لیے؟ شیخ رشید نے غلط بات کی کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ بلیک میل کون نہیں کرتا؟ سیاست میں ہوتی بلیک میلنگ ہے۔ 2002 میں 140 ارکان تھے جنہوں نے نون لیگ کو چھوڑا اور کاف لیگ میں چلے گئے۔ 2008 میں 89 ارکان تھے جنہوں نے کاف لیگ کو چھوڑا اور پی 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 میں چلے گئے۔ 2013 میں 121 تھے جو پی پی سے پھر نون لیگ میں چلے گئے۔ یہ پاکستان کی پالیٹکس تو یہی ہے۔ پاکستان میں اصولوں کی سیاست ہوئی کب ہے؟ اور پاکستان میں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں جناب تو فون کرائے جاتے رہے ہیں، کبھی کیا پاکستان شیخ صاحب بادشاہ آدمی جو مرضی کہتے پھرے، لیکن یہ پاکستان میں ایم کیو ایم کیا کرتی ہے؟ پریشر گروپ کیا ہوتا ہے؟ پریشر گروپ بیسیکلی آپ اس کو بلیک چھوڑ دیں، ٹھیک وہ تو نفرت کے طور پہ ہم نے بلیک میلنگ کہا ہے، سارے کرتے ہیں، اس کو بارگیننگ کہہ لیں، اس کو کچھ کہہ لیں، یہ روٹین کی بات ہے، ہوتی رہی ہے۔ لیکن اس کا جواب جو ہے وہ مجھے چودھری فیملی سے توقع نہیں تھی کوئی اس طرح کا جواب دیں گے، خاص طور پہ مونس لائی کو کم از کم اگر ایک غلط چیز ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں پاکستان میں بلیک میلنگ ہوتی ہی ہے اور ہوتی رہتی ہے، پاکستان میں سیاست ایسے ہی ہوتی ہے، اگر جھوٹ کثرت سے بولا جا رہا ہو تو وہ ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا۔ پھر ہم یہ تو سب جھوٹ بولتے ہیں جی میں بھی لے رہا ہوں، سب رشوت لیتے ہیں تو میں بھی لے رہا ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چودھری برادران جو اس وقت وہ آپشن اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط؟ گورنمنٹ نے بالکل ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ پی ٹی آئی والے گورنمنٹ اگر نہیں بنا پاتے چودھری برادران کے بغیر، تو آپ کیا کریں گے؟
یا اگر پیپل پارٹی گورنمنٹ نہیں بناتی منظور بھٹو کے بغیر تو کیا کرتی تھی؟ منظور بھٹو کو دی. آج تک آپ نے پیپل پارٹی کو پنجاب میں نہیں آنے دیا 1977 کے بعد. کیسے نہیں آنے دیا؟ کیا پیپل پارٹی کے ووٹ نہیں تھے؟ اسی طرح سے نہیں آنے دیا گیا. کبھی بٹو آ گیا, کبھی اپنا نکئی آ گیا, کبھی کوئی اور آ گیا. یہ ہوتا ہے, یہ پالیٹکس ہی یہی چیز ہے. دنیا پوری میں اگر آپ سمجھتے ہیں نا جمہوریت جو ہے یہ کوئی بڑی کمال کا سسٹم ہے, تو میں کم از کم اس بات پہ ذاتی طور پہ پوری اسٹڈی سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹس اے ٹرنی آف میجورٹی. یہ اکثریت کی آمریت ہے. یہ بھارت اور یہ اسرائیل دو ملک ہیں, کوئی تالے آزما نہیں آیا, کوئی فوجی نہیں آیا, کسی نے کچھ نہیں کیا, لیکن اگلے 100 سال تک 16% وہاں مسلمان ہیں, 15% وہاں مسلمان ہیں. اگلے 100 سال تک نہیں سوچ سکتے کہ کبھی زندگی میں اقتدار کا حصہ بن سکے. یہ ایسے ہی ہے بلیک میلنگ. آپ نے جمہوریت کو جو بنا دیا ہوا نا, یہی غلط ہے. ایسے ہی ہے, چلتا ہے بلیک میلنگ ہے. جس کے 5 ہیں وہ 5 کرتا ہے. 3 ووٹ سے نکئی کے جب وہ لے کے آیا تھا, تو یہ کوئی نئی بات ہے. صحیح ہے, اس پہ سینہ تان کے کہو. بالکل صحیح ہے سر. کامران مرتضیٰ صاحب, شیخ رشید صاحب نے آج ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی خرید و فروخت عروج پر ہے, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, ایسے چلائے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کوئی تیسری قوت کی مداخلت کی دھمکی بھی دی. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ 10 سال تک سب روتے رہیں. کیا کہا ہے شیخ رشید صاحب نے, پہلے سن لیجئے پھر اس کا جواب دیجئے گا. انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے, اور بلیک میلنگ بھی اس انتہا کی کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ ممبر کی اتنا ریٹ لگے گا. یہ جتنی مرضی پیسے لگائیں, عمران خان یہ 5 سال پورے کرے گا. اور میری خواہش ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ طے پا جائے, کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ یہ ساری عمر پچھتائیں. 1 سال رہ گیا الیکشن کو, یہ نہ ہو یہ 10 سال لائن میں لگے رہیں, 10 سال سلیکشن کے پیچھے لگے رہیں. لیکن اب آپ نے عدم اعتماد کی ہے تو یہ انشاءاللہ عمران خان کے لیے اطمینان کی تحریک ہوگی. کوئی گروپ نہیں ہے, باپ کی بات کر رہے ہیں نا آپ, وہ ڈنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, جو ماحول اور حالات بن رہا ہے, 1 سال صرف رہ گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1 سال صبر نہیں ہو رہا تو ایسا نہ ہو کہ 10 سال تک پھر آپ لائن میں لگے رہیں. حالات کیا اس نوعیت کے بن رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو انفیکٹ جو ہے نا وہ بٹوین دی لائن جو ہے نا عمران خان صاحب بھی دھمکی دے رہے ہیں اور یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں. کچھ کبھی جو ہے نا وہ امپائر کو دھمکی دی جاتی ہے اور کبھی جو ہے نا اپوزیشن کو. بات یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے, رولز جو گیم کے رولز ہیں اس کو تو خراب نہیں ہونا چاہیے, مگر جو عمل کیا جا رہا ہے ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہے, ود ان دی لا ہے, اگر ہے تو پرمیزیبل ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. خرید و فروخت ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جس پہ الزام لگانا جو ہے نا وہ تو بڑا آسان ہے, مگر اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. جب ثابت نہیں کیا جا سکتا تو آپ اگر انٹیریئر منسٹر ہیں تو آپ کے منہ سے یہ بات جو ہے نا غیر مناسب لگتی ہے. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو پھر آپ کے منہ سے غیر مناسب لگتی ہے. آپ اس چیز کو یہ اس کے کانسیکوینس شاید نہیں سمجھ پا رہے. فرض کر لیجئے کہ ایک ممبر جو ہے نا وہ اویلیبل ہے اور کہیں پہ اس کے جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی گرے ایریا میں اس کے حوالے سے ہے. آپ جب اس کی طرف بار بار اس طرح وہ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو پکا کر دیا. تو یہ پارلیمانی جمہوریت کا مزاج نہیں ہے جو پارلیمانی جمہوریت میں کیا جا رہا ہے. آپ کو پارلیمانی جمہوریت میں اس میں اگر کوئی جو چیزیں نیگیٹو ہیں, جو جس چیزوں کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ یہی چیزیں ہیں کہ وہ اگر آپ کو چھوڑ جائے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. اب زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس اگر ایک کچھ کرنے کا وہ میدان ہے وہ 63A کا ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. تو اس میں 4-5 باتیں درج ہیں اور 4-5 باتوں میں ایک بات ہے, مگر وہ بات جو ایک ہے اس میں وہ عمل مکمل ہونے تک وہ ایک بات کو بھی جو ہے نا وہ آپ انووک نہیں کر سکتے. تو جب نہیں کر سکتے تو پھر آپ انتظار کریے, آپ نے دستور کے اندر چلنا ہے. آپ اسی دستور کے تحت اسی ملک کے مختلف لوگ مختلف انداز میں کر رہے ہیں. حکومت ایک تشریح کی یہ کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہو رہا ہے. حکومت اس کی تشریح یہ کر رہی ہے کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر کسی پارٹی کے ممبر جو ہیں اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو یہ غیر آئینی ہے. آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں اس معاملے پر, اور آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہ ہو, تو آپ غیر آئینی اقدام پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں یا قائل کر رہے ہیں. چلیے خرید و فروخت نہیں کر رہے مگر قائل کر رہے ہیں ان کو, تو یہ غیر آئینی قدم ہے جو امجد نائی صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں نا.
اس کے دو حصے ہیں. آپ اگر اکسا رہے ہیں یا آپ کسی کو ووٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، ووٹ کے لیے کہنا جو ہے وہ آپ کا حق ہے، ووٹ دینا بھی اس کا حق ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہوگی، مگر فرض کر لیجئے کہ وہ ووٹ ان کی کسی ڈائریکشنز کے اگینسٹ جاتا ہے تو پھر وہ ایکشنیبل ہے. ایکشنیبل وہ معاملہ اس وقت ہوگا جب اس کو، اور وہ ایکشنیبل کس کے لیے، کس کی حد تک ہے، وہ صرف ایک اس ممبر کی حد تک ہے جس نے ووٹ آپ کی ڈائریکشنز کے اگینسٹ دیا. اور اگر جو اکسا رہا ہے اس کا ووٹ، وہ اکسانا تو نہ کہیے نا، اس کو ووٹ مانگنا یا کسی کے ووٹ کے لیے کوشش کرنا، یہ یقیناً کسی کا حق ہے. جی ہاں، تو وہ ووٹ مانگنا، ووٹ کے لیے کہنا جو ہے آپ کا حق ہے. ووٹ کے لیے کہہ دیا، ووٹ مل گیا. ووٹ ملنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اس کے لیے پھر ایک اپنا جو ہے نا لمبا اور لینتھی پروسیجر شروع ہو جائے گا. وہ پھر ایکسپلین نہیں کرتے اس کو. چلیں کامران صاحب، ایک اور دلچسپ سینیریو ہے. فرض کیجئے کہ حکومت جو ہے، جی بالکل صحیح ہے، لیکن اگر حکومت ایک ایسے لوگوں کو جو ان کے خلاف، کیونکہ گورنمنٹ تو ایبسٹین کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس میں جائے گی نہیں، اگر اس کے کچھ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور حکومت ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیتی اور اس دن وہ پروسیس نہیں ہو پاتا، تو کیا ہوگا؟ آئینی اور قانونی راستہ پھر اپوزیشن کیا اختیار کر سکتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سچویشن ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر یہ بھی جانیں کہ کیا گورنمنٹ یہ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی کہ جی اپنے ممبرز کو اپنے خلاف ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی روک لے. کوئی راستہ اس کے پاس موجود ہے؟ بریک لے کے واپس آتے ہیں. جی دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امجد خان نیازی صاحب، کیا حکومت کا پلان یہ ہے کہ خود ایبسٹین کرے، اور اگر اس کے کچھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، عمران اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے مائی کے لال ہیں 10 جو وہاں پر اجلاس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو ایکسپوز کر دیں اور ان کو ووٹنگ میں حصہ نہ لینے دیں؟ کیا اس طرح کا آئینی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے؟ کوئی تکنیکی طور پر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیازی صاحب؟ ترپ کے پتے جو ہے نا ابھی ہم نے سینے سے لگا رکھے ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے سارا معلوم ہوتا رہے گا. اور مجھے تو جو شک پڑتا ہے نا کہ یہ تحریک عدم اعتماد واپس ہی نہ لے، کیونکہ جو ناکامی کے چانسز ہیں ان کے، وہ 100% ان کو نظر آ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب کسی طریقے کے ساتھ، جیسے یہ مسلح ملیشیا لے کے آ گیا اسلام آباد میں، اور یہ ایک انہوں نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی. ایون میں تو سمجھتا ہوں اپنے ممبران کو ڈرا رہے تھے، یا پتہ نہیں کس کو ڈرا رہے تھے، یا پوری دنیا میں یہ شو کر رہے تھے کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے اور پہلے ہی پاکستان اسپیٹ اپ میں پھنسا ہوا ہے. اوپر سے انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عجیب کام تھا، اور جس کو انہوں نے سر انجام مگر دیا. صاحب، کیا وہ ایک غیر آئینی تنظیم ہے، غیر رجسٹرڈ تنظیم ہے جس کے ممبرز یہاں پر آئے تھے؟ اور کیا وہ قانونی طور پر نہیں آ سکتے؟ اور کیا وہ واقعی مسلح تھے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اسلحہ تھا ان کے پاس؟ دیکھیں، میری کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں. دیکھیں، ہر ایم این اے اپنے ساتھ وہ اپنے ملازم بھی رکھتا ہے، اس کے ذاتی ہوتے بھی ہیں، وہ وہاں پہ رہتے بھی ہیں، لیکن اس طرح کا جیسچر دینا ریڈ زون میں آ کے، اور باقاعدہ ایک یونیفارم میں آ کے انہوں نے جو وہاں پہ بیٹھنا، وہاں پہ پریڈ کرنا، تو اس کا مطلب کیا کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان پہ کوسچن مارک لگانا ہے، یا ان کو کیا میسج دینا ہے کہ ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں اداروں کو؟ اور دنیا کو آپ کیا میسج دینے؟ بڑے مطلب آپ نے دیکھا کہ یہ سب سے پہلے میڈیا ہی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایسے مسلح جتھے جو ہیں وہ اسلام آباد میں انٹر ہونے کو ہیں، اور یہ وہ ڈنڈا بردار فورس ہے. تو مقصد میرا کہنے کا، پولیٹیکل فورس ہمیشہ آتی ہے، پولیٹیکل فورسز یا پولیٹیکل سٹوڈنٹس جو ہیں، پولیٹیکل ورکر جو ہیں، وہ نیشنل اسمبلی بھی آتے ہیں، وہ ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ نیشنل دھارے میں ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائپ کے ملیشیا فورس کا سامنے لے کے آنا، اور وہ بھی ریڈ زون کے اندر، یہ لازمی بات ہے، ہم سب کے لیے امبیرسمنٹ ہے. آپ انٹرنیشنلی آپ بہت سارے معاملات آپ نے سنبھالنے ہوتے ہیں، پہلے پاکستان اتنی مشکلات میں ہے، اوپر سے اس ٹائپ کے میسج دینا، آپ قوم کو کیا کہنا، دنیا کو کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟
صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیں اس کا جواب تو پھر کامران مرتضیٰ صاحب ہی دیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، کیا ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ کیوں کیا گیا، اگرچہ 2 دن پرانی بات ہوگی لیکن بہرحال ڈسکشن میں لائے ہیں نیازی صاحب اس کو۔ دوسرا یہ کہ جو میں ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا اس کو بھی ساتھ ہی سوال لے لیں کہ کیا یہ آئینی اور قانونی طور پر حکومت کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ اپنے لوگوں کو اپنے خلاف ووٹ ہی نہ کاسٹ کرنے دے؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو اس تنظیم کے حوالے سے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے جمعیت علماء اسلام کا، اور باقاعدہ اس میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اس میں اس کا مینشن ہے، اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اس ایک مفروضے کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ چلیں یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جس سے یہ خطرہ فیل کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ میرے دوست، تو پھر اس میں تو یہ بتانا پڑے گا نا کہ ان کے پاس کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہے یا ایسا وہ چیز لے کے آئے ہیں جس سے دوسرے کو کوئی انجری کاز ہو سکتی ہے، تو ایسی بھی نہیں ہے۔ ایک صرف مخصوص رنگ کے کپڑے پہننا، یعنی وہ بھی جو ہے وہ خاکی کپڑے پہننا، تو یہ میرا خیال ہے کوئی اس بات کا کسی کو حق نہیں دیتا۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ باقاعدہ پرمیشن لے کے یہ انٹرویو میں 12 لوگ تھے ٹوٹل، اس کی تعداد بھی اس کی کریکٹ کر لیجئے، ان کے پاس رجسٹر ہیں جن کو انہوں نے معطل کر دیا بعد میں کہ ان 12 لوگوں کو کیوں اندر آنے دیا گیا۔ وہ 12 لوگ بھی باقاعدہ ڈی آئی جی صاحب سے اور باہر جو انٹرنس گیٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان سے اجازت لے کے، نام لکھوا کے، شناختی کارڈ نمبر دے کے وہ انٹر ہوئے ہیں، اور ایک گھر کے اندر، لاج کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود یہ اتنے ہائپر ہوئے تھے کہ نہ صرف ان کو لے کے گئے بلکہ ایم این ایز کو جو نا جس طرح سے لے کے گئے بے عزتی کرتے ہوئے، میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، تو بہرحال اس کو اپنا یہ اب ہمارا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو ہم آپ کے اس میں ٹی وی پہ اس کو کہنا جو ہے نا غیر مناسب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی جو ہے نا اس میں ممانعت کوئی قدغن نہیں ہے، اگر کوئی قدغن ہے تو پھر اس کے اوپر پابندی لگوا لیتے۔ ہمارے پاس تو یہ 12 لوگ آئے تھے نا، ادھر ایسے ایم این ایز بھی ہیں، ایسے سینیٹرز بھی ہیں جن کے پاس 30 ملیشیا کے کپڑوں میں ملبوس لوگ بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ جو ہے بڑی بڑی گنوں کے ساتھ ادھر آتے ہیں، اور انہوں نے لاج میں اور قبضے کیے ہوئے۔ صحیح ہے نیازی صاحب، ان کو آپ کے لباس کے رنگ پر اعتراض ہے اور اس کی وجہ سے اسے ملیشیا کا نام دیا گیا، اور آپ کو ان کے گارڈز کی مونچھوں پر اعتراض ہے، تو بہرحال اگر تو کوئی آئینی و قانونی طور پر کوئی قدغن ہے تو بہرحال پھر تو اعتراض درست ہے۔ وہ باقاعدہ ان کے پاس گنے ہیں ان کے پاس، آٹومیٹک گنز ہیں۔ صحیح ہے سر، اب اس پر آ جائیں، جو میرا سوال تھا کامران صاحب کہ کیا حکومت اگر یہ اسٹریٹجی اپناتی ہے، کیا یہ قانونی طور پر وہ کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اس دن ایکسپوز کریں اور ان کو ووٹنگ میں حصہ نہ لینے دیں کہ جی آپ تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر سکتے، آئین اور قانون آپ کو روکتا ہے؟ جی میں اپریہینڈ کرتا ہوں یہ ایک آدھ دن پہلے، جس دن یہ اپنا تحریک ہوگی اس سے ایک آدھ دن پہلے جو ہے یہ کوئی ایسا آرڈیننس جاری کریں گے اور جس میں جو ہے نا اس طرح کی قدغن لگانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ کورٹ کا ٹائم بھی نہ رہے اور اس میں جو ہے ان کو کسی طرح سے روکا جا سکے یا گرفتار کیا جا سکے یا اسپیکر کو اس حوالے سے امپاور کیا جا سکے کہ ان کو ووٹ ہی کاسٹ نہ کرنے دیا جائے، تو اس کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ اس میں الٹیمیٹلی جو نا انہوں نے یہ حرکت کرنی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آئینی راستہ کیا بچتا ہے آپ کے پاس؟ اس کے کئی اب یہ تو ان کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ سامنے آ چکی ہے، مگر ہماری اسٹریٹجی جو ہے نا وہ ہم فی الوقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت اس کے ہمارے پاس اس کی اسٹریٹجی کا باقاعدہ علاج موجود ہے اور اللہ پاک خیر کریں گے۔ اچھا چلیں، صحیح ہے۔ اور یہ صاحب، یہ آپ پیسے تشریح کیسے کرتے ہیں اس کی؟ یہ ہر ایک تو ظاہر ہے جو 63(a) کی شق بی جو ہے اس کو پڑھ کے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو پھر ڈسکوالیفیکیشن کی جو ہے وہ ان کا ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن حکومت شاید ایک تجویز یہ دے رہی ہے یا سوچ رہی ہے یا حکومت کو تجویز دی گئی ہے کہ ان کو ووٹ کاسٹ نہ کرنے دیا جائے۔ آپ کیسے اس کی تشریح کرتے ہیں 63(a) کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ کا جب تک کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے سزا نہیں ہو سکتی۔ تو جرم سرزد تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب کوئی شخص بندہ جائے وہاں ووٹ کاسٹ کرے گا اور وہ بتائے گا کہ تب تو سزا تو بہت سخت ہے۔
ظاہر بات ہے جرم سرزد ہونے سے روکا جا سکتا ہے این اس وقت جب جرم ہونے جا رہا ہو؟ نہیں، وہ کہہ دے گا کہ میں نہیں میں ویسے دیکھنے جا رہا ہوں، تو آپ کیا کر لیں گے اس کو؟ میں جا رہا ہوں اسمبلی میں جانے سے تو نہیں کسی کو روک سکتے نا. ٹھیک ہے، دیکھیں نا پارٹی. چلے میں سر اوریہ صاحب ذرا میں قطع کلامی کے لیے معذور اس کو ذرا کنٹینیو کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، ذرا میں ان کا موقف لے لوں ایک دو چیزوں میں. زبیر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہیے، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک خبر کے حوالے سے کہ علیم خان صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو پہلے یہ بتا دیجئے کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جو خبر پبلک میں ہوتی ہے نا، یا مطلب دے دی جاتی ہے، بس اسی حد تک ہی میں بات کروں گا. تو میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. صحیح. تو اس حوالے سے نون لیگ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہا گیا. علیم خان صاحب کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا کہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن نون لیگ نہیں بتا رہی کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں. تو آپ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کہہ دیجئے کہ ہوئی ہے یا نہیں. جو چیز پبلک ہوتی ہے وہی انفارمیشن ہوتی ہے. اب میرا تو یہ کام نہیں ہے نہ کسی اور کا کہ جی کوئی چیز اگر پبلک انفارمیشن نہیں ہے اس کو ایئر کروں یا اس کو آپ کو بتاؤں. تو اس پہ بات نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے کہ اب کیا اسٹریٹجی بنائی ہے حکومت یہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے حوالے سے؟ کیونکہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ شاید وہ یا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ اپنے ان ارکان کو ووٹ ہی کاسٹ نہ کرنے دے، اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک آرڈیننس آ جائے، ان کو روک دیا جائے کہ وہ ووٹ کاسٹ ہی نہیں کر سکتے. تو کیا پلان کرے گی پھر اگر حکومت کو یہ پتا ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو ویسے ہی عمران خان کو چلا جانا. مطلب آپ خود بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آخر کار کوئی لاجک ہے نا کہ کون آئین کا حصہ ہے. اگر مثال کے طور پر 180 ممبر ہوں رولنگ پارٹی کے پاس، تو وہ 180 کی بدولت وزیر اعظم بنے ہوں گے نا. اگر اسی میں سے چھوڑ کے جائیں گے تو 172 سے کم ہوں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پھر کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ اگر رولنگ پارٹی کے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے اگینسٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ رکھا ہوا. تو پہلی بات. اور دوسری بات یہ مطلب تھوڑا سا اسپرٹ کو ہی دیکھ لیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ کیوں زبردستی گن پوائنٹ پر آپ نے حکومت کرنی ہے؟ کتنے عرصے تک آپ کر سکیں گے حکومت، اور کیا فائدہ ہوگا؟ اٹ از ویری کلیئر. یہ تو اگر یہ ویسٹ کرتے نا کہ جناب مجھے اچھا پتہ ہے ویسٹ کا، کسی کو نہیں پتا. ویسٹ میں اگر اتحادی 3 ہفتے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک اتحادی بھی جن کی بدولت 178 ووٹ دیے تھے، وہ اس وقت کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں عمران خان آپ کے ساتھ، تو آپ کو تو خود ہی پتہ ہو جانا چاہیے. پھر آپ نے یہ جو 163 کی جو انٹرپریٹیشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 50 لوگ بھی آپ کے ساتھ نہ ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 110 کے ساتھ حکومت کروں گا زبردستی. صحیح ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ بات تو اب کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ کاف لیگ کی تو ایک سیدھی شرط ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں، چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں پنجاب میں. کیا اپوزیشن جو ہے ان کی یہ آفر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، یا یہ چپٹر ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں اگین بات یہ ہے کہ میں میڈیا کے آپ لوگ دوست ہیں، جو چیز ہم نے اناؤنس نہیں کی وہ دیٹ از آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو شیئر دیٹ. وہ کبھی میں شیئر ہی نہیں کر سکتا، کہ ظاہر سی بات ہے وہ ابھی تک جب بتانے کا وقت ہوگا بتا دیں گے. اور سب سے اچھا ہوگا اشارے ہی کافی ہوتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں مگر کہ اس کے امکانات باقی ہیں ابھی بھی، یا امکان اب باقی نہیں رہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ چوہدری صاحب اب دیر ہو گئی ہے. نہیں، لیکن آپ نے شیخ رشید کا آج کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا پی ایم ایل کے اوپر کہ جی میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ 5 ووٹوں کے لیے کے ساتھ بلیک میل کرنے کی کوشش کروں گا چیف منسٹرشپ. تو ان کے ساتھ تو نہیں ہے. باقی یہ ڈیٹیلز چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے، وہ میرا خیال ہے اس کو ابھی تھوڑا سا پیچھے رہنے دیں. صحیح، بالکل صحیح ہے. چلیے بہت شکریہ. اب اوریہ صاحب، اب معاملہ یہ ہے، ایک تو آپ اپنی گفتگو جو کر رہے تھے مکمل کریں، مگر ساتھ میں اگلی گفتگو میں اگلا موضوع انیشیٹ کر دیتا ہوں اور پھر باقی لوگوں پہ سے اس پر رائے چاہوں گا. یہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آج جو امپریشن پیدا ہوا ہے کہ اب ان کی سیاسی راہیں جدا ہو گئی ہیں. یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف میں،
اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ شاید پی ایم این کے زیادہ قریب جا رہے ہیں. کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو علیم خان اور جہانگیر ترین کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علیم خان صاحب نے جو ملاقات ہے یہ تو تشتش بام ہے. علیم خان جتنا بھی اس کا انکار کریں، جس دروازے سے وہ گئے ہیں اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے، کون لے کے گیا، کس نے کروایا اس کا بھی پتہ ہے، مسلم لیگ کا کون سا ایم این اے ہے جس نے وہ سارا ارینج کیا، وہ ان کا بڑا قریبی دوست ہے. یہ اس کو چھپانے والی بات نہیں. یہ ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں. ایسے یہ چیزیں جو ہے نا، وہ میں اکثر ٹاک شو کے بارے میں کہتا ہوں، یہ چیزیں گفتگو کی موضوع نہیں ہے. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد تحریک کیا مقصد اچیو کرنے کے لیے آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر عدم اعتماد لے آتے ہیں، میرے سامنے یہ پڑا ہے 14th امینڈمنٹ، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر 15 بندے ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی سے، اس سے یا 20 بندے ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں تو 7 15 20 دن کا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ چیف الیکشن کمشنر شیل گیو افیکٹ ٹو سچ ڈیسیژن. انہیں کوئی ڈسکریشن نہیں ہے اس کے اندر اس کی شامل اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس دے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نو باڈی ول گورن دی میجورٹی آف دا ہاؤس. اگر میجورٹی آف دا ہاؤس گورن نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ پرائم منسٹر نہیں آ سکتا کوئی آگے مزید. ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کے بندے تو شامل نہیں ہوں گے نا، وہ تو نکل گئے جنہوں نے نکلنا تھا. ٹھیک ہوگا کیا؟ آپ چاروں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اس کے بعد کیا پنجاب ٹوٹ جائے گی، کیا بلوچستان ٹوٹ جائے گی، کیا اس کے بعد کے پی کے ٹوٹ جائے گی، سندھ ٹوٹ جائے گی، چاروں صوبائی اسمبلیاں رہ گئی. تو الیکشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ یہاں پر ہوں گے اس کے قومی اسمبلی کے. کیا اس کے 1.5 سال کے اندر وہ کیا صورت ہے، کیا وہ کرائیں گے؟ صحیح. پھر میں کئی پیپل پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ پروگراموں میں کہتے ہیں کہ ان بات کا منظرنامہ کیا ہوگا جا سکتے. پھر 18 امینڈمنٹ کے اور یہ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے اٹھایا ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال جی 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 اس طرح ایک اور سوال لے لیجیے گا. ایک سوال یہ ہے کہ بات کا منظرنامہ کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ 1 سال تک عمران خان اپنی اس جسے کہتے ہیں اس میں نوز ڈائیو پہ تھا. آپ نے ایک بندے کو دلدل سے پکڑ کے باہر کھینچ لیا. تو یہ ایسی جلدی کیا تھی ان کے لیے کہ انہوں نے اپوزیشن نے عصر کے وقت روزہ کھول لیا. یہ دونوں چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. رائٹ سر. چلے میں سر ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ سوال رکھتے ہیں اور پھر شاہ قریشی صاحب کا بیان میں آپ کو سنواتا ہوں جو انہوں نے جو جہانگیر ترین کے حوالے سے دیا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. جی دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ شاہ قریشی صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ایک ایسا وقت ہے جب امکان پیدا ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے تحریک انصاف میں، اور ان کا جو گروپ ہے اس میں بہت سارے لوگ علی اعلان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو شاہ قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. مجھے کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. علیم خان ہمارے دوست ہے، کوئی گروپ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے آئین، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا پابند ہے. وہ عمران خان کو آئینی طور پر، اخلاقی طور پر ووٹ دینے کا پابند ہے. اور جو نہیں دے سکتا، مطلب ہے کوئی سنا ہے کہ کام اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بیگ کافی وزنی ہے، کوئی سودا کر بھی دیتا ہے تو پھر اسے اخلاقی طور پر اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے، اور جس ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے اس سے الیکٹ ہو کر آئے، پھر جس کو مرضی ووٹ دے. اور واضح ہے کہ 2-3 دن پہلے جو اب ہماری وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں، تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہی تھی، بڑے اعتماد کے ساتھ کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنا میں جہانگیر ترین کو جانتا ہوں یہ کبھی ان کے ساتھ جا کر کھڑا نہیں ہوگا. تو امجد نائی صاحب، یہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اسد اللہ، بیسیکلی میں تو آپ کو پتہ ہے کسی گروپ کا حصہ ہوں نہیں. میں تو عمران خان کے ساتھ میرا اپنا رشتہ ہے، ذاتی سا بھی ہے، اور میرے لیڈر بھی ہیں. بالکل ایک بات پہ میرا یقین ہے کہ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو باقی تو چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں. ہاں، ترین صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا تعلق رہا بھی ہے. شاہ قریشی صاحب بھی ہمارے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں. تو میں اس کے متعلق یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ قائم اور دائم ہیں. تو نیا صاحب، آپ نے جو کہا کہ آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے،
اسی لیے آپ زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ترین صاحب کے گروپ کی تحریک انصاف کے لیے اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں اس کے متعلق سب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اصولی طور پہ، ٹھیک ہے نا جی، اور سب پابند ہیں جناب عمران خان کی قیادت کو دیکھنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ممبر ہیں ان کو اوبے کرنا ہے جناب چیئرمین عمران خان اور پرائم منسٹر عمران خان کے احکامات کی روشنی میں، چاہے وہ پروونس ہو چاہے فیڈرل پہ ہو۔ تو اس سے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب ٹکٹ پہ منتخب شدہ لوگ ہیں نا جی۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا سوچتے ہیں؟ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اگر انہوں نے کوئی بات کی، انہوں نے بھی تو یہی بات کی ہے نا کہ ہم سب پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں۔ صحیح، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی، اس گروپ کی۔ اینی وے، میں یہ دو چیزیں کامران مرتضیٰ صاحب بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ظاہر ہے یا آپ اتحادیوں کو ساتھ ملائیں گے؟ جی نہیں، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، ایکس وائی زیڈ ہو، شاہ محمود قریشی صاحب ہو، ترین صاحب ہو، ہیں تو سارے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، کوئی الگ تو نہیں ہے نا۔ تو انہوں نے کوئی اس کی اتنی غلط بات بھی نہیں کی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن معاملات ظاہر ہے گروپنگ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور شاہ محمود قریشی اور ترین صاحب کا ایک معاملہ وہ بھی ہے پارٹی میں۔ آپ تو بہت اس کو سادہ کر دیا آپ نے، لیکن کمپلیکیشنز تو ہیں نا اس کی۔ دیکھو پلس مائنس کی تو بات ہی نہیں ہے نا، پاکستان تحریک انصاف ہے جی، اللہ خیر صلاح۔ صحیح ہے، اس میں دوسرے ٹھیک ہے۔ چلیں کامران مرتضیٰ صاحب، ظاہر ہے آپ نے اپنی تحریک اعتماد کو کامیاب بنانا ہے تو یا تو آپ کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، یا ظاہر جہانگیر ترین گروپ کی موجودہ صورتحال میں ضرورت ہے، یا پھر پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لانے ہوں گے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں علیم خان سے، جبکہ وہ بہت قریبی دوست ہے یا ایک اکٹھے سمجھے جا رہے تھے، اب اشارے یہ مل رہے ہیں کہ شاید ترین صاحب کی عمران خان صاحب سے صلح ہونے والی ہے، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک اعتماد کچھ خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو مطلب باقی چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، مگر یہ میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ان اینی کیس نمبر پورے ہیں، اور اس کا کوئی ڈراپ ہونے کا، اس تحریک کا کوئی ایسا امکان موجود نہیں ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ اپنی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے نا وہ کچھ باتیں ودہیلڈ کرنی پڑتی ہیں، تو اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے بیفور ٹائم، تو اس وقت صورتحال یہی ہے، مگر لوگ پورے ہیں۔ اب کون کون ساتھ ہیں، کون ساتھ آئے گا، کون نہیں آئے گا، یہ آپ جس دن یہ تحریک آئے گی ہاؤس میں آپ دیکھ لیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اوریہ صاحب، اب ظاہر ہے ہم ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہی کر سکتے ہیں، یا ایک ایسے سینیریو ہے کہ جس میں اگر کے ساتھ یہ سوال ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب واپس عمران خان کے پاس چلے جاتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، اور علیم خان جو ہے وہ نون لیگ کے قریب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں علیم خان صاحب نے اپنے کارڈ صحیح کھیلے ہیں، صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیں، علیم خان صاحب کھیل رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی سیاست، اور پروونشل گورنمنٹ کی سیاست بڑی عجیب ہے، جس کو مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی وقت پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو نہ کرتی جائے، خاص طور پہ اس کو اسمبلی ڈیزالو نہ کرتی جائے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے اگر وہ ایک دفعہ ہو گئی تو ایک عجیب و غریب مسئلہ بن جائے گا، اور پورے کے پورے صوبے میں الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خواہ نون لیگ ہو، خواہ پی ٹی آئی ہو، خواہ پیپل پارٹی ہو، کوئی اور ہے، اور ایک بڑا کرائسس بلٹ اپ ہو جائے گا، اور الیکشن بھی ایک سال کے لیے پیچھے رہنے والا ہے، وہ 4 سال کا الیکشن تو نہیں آئے گا، وہ 5 سال کا تو نہیں آئے گا، وہ تو 1 سال کا ہی آئے گا نا، جتنا ریمیننگ پیریڈ کا، اس میں بھی کوسچن آف لا کھڑا ہو جائے گا کس نے ہوگا، تو ایک بڑا عجیب و غریب کرائسس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں سے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ہار بھی سکتے ہیں، اور ہار گئے تو ہم یہ نہیں ہونے ٹھیک نہیں ہونے دیں۔ ہارنے کے بعد آپ کو میں بتاؤں کانسٹیٹیوشن پروویژن یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے اگر عمران خان کے خلاف 99% لوگ بھی موجود ہوں تو اس کو نہیں اتارا جا سکتا، اس کا عدم اعتماد نہیں آ سکتا 6 months تک کم از کم، تو 6 مہینے کے لیے وہ عجیب و غریب ہو جائے گا جس طرح کو آدمی نظر آتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں اس کا جواب آپ نے نہیں لیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، بنیادی طور پر کسی چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے۔ بہت شکریہ اوریہ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور امجد صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ آج اجازت، اللہ حافظ۔